حضرت آپ نے گزشتہ بیان میں ہے یہ بات کہی تھی کہ ولی مدد کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو مر گئے، جو چلے گئے وہ تو سنتے ہی نہیں، تو پھر ولی جب سنتے ہی نہیں تو پھر مدد کیسے کریں گے؟ سورہ روم کی اور بھی کئی متعدد آیات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھائی جو گزر گئے دنیا سے چلے گئے وہ سنتے ہی نہیں، تو پھر ولی مدد کیسے کرتے ہیں جب سنتے نہیں؟ تو چلیے، یہ ایک زبردست کنفیوژن ہے جو لوگوں کی ذہن و فکر میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ نے مضمون بتایا سورہ روم کی کہ مردے نہیں سنتے، یہ قرآن مقدس کے سورہ روم کی آیت نمبر 52 ہے، اور بالکل ٹھیک یہی آیت سورہ نمل کی آیت نمبر 80 بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے چونکہ سورہ روم کی آیت پڑھی ہے تو سورہ روم کے ہی حوالے سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 52 میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد پاک موجود ہے کہ اس نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ بہت غور سے ذرا پوری آیت کو سنیے، آیت کی ابتدائی حصہ نہیں، ایک آیت ہے، آیت کا پورا حصہ پہلے سنیے کہ اس آیت میں سارا استدلال کا جو مرکز اور محور ہے وہ ہے لفظ موتا، یعنی مردہ۔ اب یہ سمجھیں کہ اس آیت میں مردہ کس کو کہا گیا ہے؟ جو قبر میں مردے ہیں اسے کہا گیا ہے، جیسا کہ آج کل کے کچھ ناسمجھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ولی اور غوث اور انبیاء جو قبروں میں ہیں وہ ان پر فٹ کرتے ہیں، اسے کہ وہ نہیں سنتے، اور قرآن مقدس نے انہی کو کہا ہے یا زمین پر چلنے پھرنے والے ان لوگوں کو کہا ہے جن کا دل مردہ ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ذرا ترجمہ میں کر رہا ہوں، پوری آیت کا ذرا سماعت کریے پہلے۔ رب کریم فرماتا فَإِنَّكَ بلا شبہ اے نبی آپ لا تسمع الموتا نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم دعا اور نہ بہروں کو دعا اپنی آواز، اذا ولوا مدبرین۔ دیکھیے شرط کیا ہے؟ شرط ہے، کب نہیں سنا سکتے؟ جب وہ پیٹھ پھیر کر آپ کے سامنے سے چلے جاتے ہیں، یعنی آپ انہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں، جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو ہدایت اور ایمان کی باتیں تو وہ سنتے ہی نہیں بلکہ پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایسے ہی ہوا کہ وہ بہرے ہیں، یعنی حق بات ان کے کان میں جان ہی نہیں ہے، یا پھر یہ ہوا کہ ان کے دل میں جان ہی نہیں ہے اور آپ کی نفرتوں اور بغض کی وجہ سے ان کا دل بالکل مرا ہوا ہے۔ تو اب اس آیت نے خود ہی کلیئر کر دیا کہ یہاں قبر کے مردے کے بارے میں رسول سے رب نے کہا ہی نہیں ہے، یہاں وہ دل والے مردے ہیں جو چلتے پھرتے زمین پر مردہ ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے آیت کا اس لفظ اذا ولوا مدبرین شرط ہے، یہ شرط ہے، یعنی آپ انہیں جو چلے جا رہے ہیں وہ مردے ہیں۔ اب پھر اس کا مطلب آپ میرے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو کیا پھر ایمان والے زندہ ہیں وہ سنتے ہیں؟ بالکل آیت نمبر 53 میں اللہ نے خود ہی اسی مضمون کو بیان کیا۔ دیکھیں یہی سورہ نمل آیت نمبر 53 ہے، فرمایا وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، کہتے ہیں اور آپ انہیں ہدایت دینے والے نہیں جو گمراہ ہیں، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سناتے مگر انہی لوگوں کو جو ہماری آیت پر ایمان رکھتے ہیں، فہم مسلمون، تو وہ گردن رکھے ہوئے ہیں، یعنی ہر حکم پر اپنے سر کو جھکائے ہوئے، ہر حکم پہ سر کو جھکائے ہوئے۔ اب ایک تو یہ ہوا، بالکل آپ اطمینان رکھیں، جو بات آپ تک پہنچائی جائے گی وہ واضح دلائل کی روشنی میں۔ سیم یہی مضمون آیت نمبر 80 میں ہے۔ کچھ لوگ یہ، میں دونوں آیت کو اس لیے کوٹ کر دے رہا ہوں، کچھ لوگ یہ نہ کہیں بھائی وہ تو سورہ روم کے جواب دیا، سورہ نمل کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مقدس میں ایک آیت اللہ نے ایک جگہ بیان فرمایا، تو سیم وہی دونوں آیتیں ذرا سنیے، سورہ نمل آیت نمبر 80 اور 81۔ رب العزت نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بلا شبہ اے نبی آپ مردہ کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم دعا اور آپ بہروں کو نہیں سنانے والے جبکہ وہ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، اذا ولوا مدبرین۔ یہاں بھی شرط ہے بھائی، جب آپ کے سامنے کوئی رکے گا نا، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اور وہ چلا جائے گا، اور جو آپ کے سامنے چلا جائے گا وہ قبر کا مردہ نہیں ہوگا، وہ دل کا مردہ ہوگا۔ زمین پر چلنے پھرنے والا قبر کا مردہ نہیں تو وہ دل کا مردہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مقدس نے سیم وہی مضمون یہاں نقل کیا، پھر آگے فرماتا پروردگار وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور آپ اندھوں کو گمراہی سے ہدایت پر لانے والے نہیں،
ان تسمع اللہ من یؤمن بآیاتنا، تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ سن لیتے ہیں آپ، تو آپ انہیں سناتے ہیں۔ لہذا اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ قبر کے مردے نہیں سنتے، تو پھر آپ نے گزشتہ بیان میں یہ کیسے کہا کہ انتقال کے بعد بھی ولی ہماری مدد کریں گے، کیونکہ پہلے سننا تو ثابت کریے تب مدد کرنا ثابت ہوگا۔ تو یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ آیت کا قبر کے مردوں کو نہ سننے کے لیے استعمال انتہائی گونڈا، غلط اور دیانتداری کے خلاف ہے، کیونکہ جو دل کے مردہ کے لیے آیت کہا گیا ہے وہ قبر کے مردوں پر استدلال کرتے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو گزشتہ بیان میں کافی تفصیل سے سمجھایا کہ قرآن مقدس نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو اللہ کی بارگاہ سے ولایت پاتے ہیں اس شان ولایت کے ساتھ دنیا میں بھی رہتے ہیں، اور دنیا سے جانے کے بعد اسی شان ولایت کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب اسی شان ولایت کے ساتھ وہ رہتے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ وہ مرنے کے بعد نہیں سنتے، یہ انتہائی فحش اور غلط اور گھناؤنی بات ہے، اور شرع مطہرہ پر الزام ہے جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے گزشتہ بڑی تفصیلی بیان کیا، ایک منٹ یہ دو آیت میں آپ کی خدمت میں کوٹ کرتا ہوں، کیونکہ وہ جو اللہ والے ہیں جو سننے کے بعد ان کی بارگاہ سے ہمیں برکتیں ملتی ہیں، وہ برکتیں قرآن مقدس نے یہ نہیں کہا کہ مرنے کے بعد وہ برکتیں بند ہو جاتی ہیں۔ ایک بات تھوڑا میں ایڈ کر دوں اس میں تاکہ آپ سمجھیں کہ جو میں نے گزشتہ بیان میں کہا تھا کہ ان کی برکتیں ملتی رہتی ہیں وہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو قرآن مقدس نے ہم سے اور آپ سے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تم جو دعا کرو کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، سیدھی راہ ان لوگوں کا جو دنیا میں جس وقت نے احسان اور انعام کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ان پر انعام ہوا، اللہ والوں پر یہ کیا ہوا؟ انعام ہوا۔ کیا کہ اللہ ان کے راستے کو اپنا راستہ کہہ رہا ہے، اللہ اپنے محبوب بندوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ ان کا راستہ ہی میرا راستہ ہے۔ اور ذرا کلیئر ہو جائے اس بارے میں، سورہ لقمان آیت نمبر 15 رب قدر نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، تم ایسے لوگوں کے راستے پر چلو جن کے راستے پر چلنا تجھے میری طرف متوجہ کرے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم خود ہی پلٹ کر میرے پاس آؤ۔ تو اب ان آیتوں سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ والے جنہوں نے انعام پایا ان کا ہی راستہ خدا کا راستہ ہے، یہ انعام ہوا ان کے اوپر کہ تیرا راستہ خدا کا راستہ ہے۔ اب یہ بند ہو جاتا ہے، یہ تو ثبوت نہیں ہے، ہاں میرے پاس اس کی دلیل ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد بھی یہ بشارتیں اللہ کی ان کے اوپر باقی رہتی ہیں۔ اس کے لیے آیت نمبر 64 ہے سورہ یونس کی، فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو اولیاء کرام ہیں ان کے لیے بشارت دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں رہتی ہے۔